خواتین و حضرات کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں سویڈن کی اہم خبریں اور حالات حاضرہ پہ بات کریں گے، اور ان میں جو ہے یہاں کے ٹریفک کے قوانین، صحت کے حوالے سے خبریں، بینکوں کے انٹرسٹ لون، آن لائن فراڈ اور امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت شامل ہے۔ ان سب کی طرف جانے سے قبل ایک واقعہ جو کہ اس وقت سویڈش میڈیا کی جو ہے وہ سرخیوں کا جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے، اور سویڈش ٹیلی ویژن نے بھی اس پہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف سویڈن کو جو ہے وہ صحت کے شعبے میں اور فارمیسی کے شعبے میں جو ہے وہ ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، اور لیکن دوسری طرف وہ جو یہاں پہ رجسٹرڈ فارمسٹ ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، محض کمپیوٹر کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کو سویڈن چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک پاکستانی جوڑے کی کہانی ہے جو سویڈن کے انتہائی شمالی شہر کرونا میں رہ رہے ہیں، اور ان کو صرف کمپیوٹر کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ سویڈن چھوڑنے کا مائیگریشن ایجنسی نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ زیب انصاری اور ان کے شوہر راحت شکیل جو ہے وہ کرونا میں رہتے ہیں۔ وہ 7 سال پہلے 2019 میں سویڈن آئے اپنی 1 سال کی بیٹی زینب کے ساتھ۔ یہاں آ کے انہوں نے بہت محنت کی، سویڈش لینگویج سیکھی، اور اس کے بعد سویڈن کی جو آفیشیل رجسٹرڈ فارماسسٹ کی پوزیشن ہے، اس کے لیے جو ہے وہ زیب انصاری نے وہ امتحان کوالیفائی کیا اور وہ رجسٹرڈ فارماسسٹ بنی، اور ان کو وہاں پہ ایک فارمیسی اپوتیک کرونا اس میں جو ہے وہ جاب مل گیا۔ جبکہ ان کے جو شوہر ہیں راحت شکیل، وہ اپنی سویڈش لینگویج کو کمپلیٹ کرنے کے بعد فارماسسٹ جو ہے وہ بننے کے بالکل قریب ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ انہیں جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی کی طرف سے جو ہے وہ فیصلہ ملا، اور فیصلے میں کہا جی کہ آپ کی جو ہے وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور آپ کی فیملی کو سویڈن چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ جو زیب انصاری ہیں وہ کرونا شہر میں جو فارمیسی ہے کرونن اپوتک، وہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ جب انہیں یہ لیٹر ملا تو ان کا تو سر چکرا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ مائیگریشن ایجنسی نے یہ کہا کہ سویڈن میں کسی بھی غیر ملکی کو نوکری دینے سے پہلے اس جاب کا اشتہار جو ہے کم از کم 10 دن تک پبلک ہونا چاہیے، تاکہ سویڈن سے اور یورپ کے شہریوں کو بھی موقع ملے۔ اگر یورپ سے یا سویڈن سے کوئی شہری نہ ملے تو پھر کوئی دوسرا شخص اگر اس جاب کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جاب ملے گا۔ لیکن اس میں زیب انصاری کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ان کی کمپنی جو کرونن اپوتیکت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں جو کرونا شہر ہے، سویڈن کا انتہائی شمالی شہر ہے، وہاں پہ سخت سردی پڑتی ہے، یہاں پہ 2 سال سے ہم یہ اشتہار دے رہے تھے اور ہمیں کوئی شخص جو ہے وہ جاب کے لیے مل نہیں رہا تھا۔ اب اس کا آئی ڈی نمبر جو اشتہار کا کہہ رہے ہیں وہ آٹومیٹک اپڈیٹ ہوتا تھا، لیکن جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی نے اس کو ایک نیا اشتہار سمجھ لیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ یہ اشتہار جو ہے وہ اتنے دن نہیں رہا۔ یعنی یہ ایک سمجھے کہ کمپیوٹر کی غلطی ہے، کلیریکل مسٹیک کہہ لیں، یہ کوئی اتنا بڑا بلنڈر یا غلطی نہیں ہے۔ لیکن مائیگریشن ایجنسی نے ان کی ساری جو سٹوری ہے یا ان کا جو سارا معاملہ ہے وہ اس کو صحیح انداز میں لینے کی بجائے ان کو کہا جی کہ آپ جو ہے وہ ملک چھوڑ دیں۔ اس پہ جو زیب انصاری ہے، ان کے جو شوہر ہیں، ان کی جو بیٹی ہے، پوری فیملی جو ہے وہ ایک بہت ہی پریشانی، ایک بہت سی جو ہے وہ ایسی سچویشن سے ہیں کہ ان کے لیے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ 1 سال کی تھی جب یہاں آئی ہے۔ اب وہ یہیں جو ہے وہ پلی بڑی ہے، وہ سویڈش زبان اس نے سیکھی ہے، سویڈش بولتی ہے، اسے یعنی سویڈن کے کلچر کا یہاں کا ہی پتہ ہے، اور وہ خود دونوں میاں بیوی نے بہت محنت کی ہے، اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ان نے ایک پروفیشنلی اپنی ایجوکیشن کو یہاں پہ جو ہے وہ کوالیفائی کیا، سویڈش لینگویج سیکھی، اور سویڈن کو ایسے جو ہے شعبے میں لوگوں کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ورک پرمٹ کے حوالے سے جو قانون بنا ہے، اور اس میں جن 27 شعبوں کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے، استثناء دیا گیا ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ 90% سیلری ہو، ان میں جو ہے وہ فارمیسی کا شعبہ بھی شامل ہے، اور یہاں پہ لوگ مل نہیں رہے۔ ایک
اچھا تعلیم یافتہ یونیورسٹی گریجویٹ اور پھر اس نے یہاں پہ آ کے امتحان کو بھی جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنا جو ہے انتہائی افسوسناک اور جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی پہ مبنی ہے۔ اب انہوں نے جو اس مائیگریشن ایجنسی کا یہ جو فیصلہ تھا، اب اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی ہے جو میگراخونس دمستول ہے، اور وہاں پہ جو ان کی جو کمپنی ہے وہ بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کمپنی کے جو آفیشیل وکلاء ہیں وہ جو ہے ان کے ساتھ اس کیس کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ مائیگریشن کی جو عدالت ہے اس سے توقع ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ منصفانہ سلوک کرے گی۔ اب چلتے ہیں جناب خبروں کی جانب۔ تو پہلی خبر جو ہے وہ ٹریفک کے حوالے سے ہے۔ سویڈن میں صرف تیز رفتاری کی وجہ نہیں بلکہ دوسری غلطیوں کی وجہ سے بھی آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ کھو سکتے ہیں، اور سویڈن کی جو ٹریفک اتھارٹی ہے اس نے بتایا کہ پچھلے سال 2025 میں 40,000 لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ یہاں پہ لیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو 21,000 لوگوں کے لائسنس تھے وہ سنگین خلاف ورزی پہ لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو لائسنس لیے گئے ہیں وہ صرف اوور سپیڈنگ یعنی تیز رفتاری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں باقی جو ہے وہ جرائم بھی شامل ہے، جیسے ریڈ لائٹ پہ جو ہے وہ گاڑی چلانا، یا اگلی گاڑی کے ساتھ جو مناسب فاصلہ نہ رکھنا، سٹاپ سائن کو نظر انداز کرنا، یا بار بار جو ہے وہ چھوٹے جرائم کرنا، جیسے اگر آپ نے جو ہے وہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھا، یا اگر آپ کنٹینیوس لائن کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں۔ تو ان نے کہا جی کہ ان وجوہات کی بنا پہ بھی لوگوں کے لائسنس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 12,000 لوگوں کے جو لائسنس ہیں وہ طبی وجوہات کی بنا پہ لیے گئے ہیں، کہ بعض اوقات بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ گاڑی چلاتے ہیں۔ لائسنس ان کا ہوتا ہے لیکن وہ گاڑی چلانے کی ریسٹرکشن ہوتی ہے، تو اس بنا پہ ان کے لائسنس بھی جو ہے وہ کینسل کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ فائن بھی ہیں، اور ان میں ایک سویڈن کے ایک معروف فٹ بال کے کھلاڑی ہیں، تیز رفتاری پہ وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو 26,000 کرون جو ہے وہ جرمانہ ہوا ہے۔ تو یہ جناب ٹریفک کے حوالے سے جناب خبر تھی۔ دوسری جناب خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں رہنے کے لیے بہترین شہر جو ہے وہ کوپن ہیگن ڈنمارک کا جو دارالحکومت ہے وہ قرار پایا ہے۔ یہ معروف جرید اکانومسٹ ہر سال جو ہے وہ ایک فہرست جاری کرتے ہیں کہ دنیا کا کون سا شہر جو ہے رہنے کے لیے بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پہ آسٹریا کا شہر ویانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آسٹریلین شہر میلبرن ہے، اور سویڈن کا جو شہر اسٹاک ہوم ہے یہ 35ویں نمبر پہ آیا، اگرچہ اسٹاک ہوم کے جو سکور ہے 100 میں تقریباً 85 ہے۔ اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں اس وقت خون کے عطیات کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ گرمیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سویڈن سے باہر چلے گئے ہیں، اور خصوصاً جو گوتھنبرگ اور مالمو کے شہر ہیں وہاں پہ اے او اور اے بی نیگیٹو بلڈ جو ہے وہ بہت چاہیے۔ تو جو لوگ بلڈ ڈونرز ہیں ان سے جو حکام نے گزارش کی ہے کہ وہ خون کا عطیہ دیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ڈونر بننا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے قریبی جو ہے وہ بلڈ بینکوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت چھان بین کے بعد جو ہے وہ خون لیا جاتا ہے، ایک خاصا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے، تو اسے ضرور فل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا کہ سویڈن میں آپ کیسے خون دے سکتے ہیں، تو جس کا لنک جو ہے وہ اس ولاگ کے آخر میں دوں گا، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ بھی خون دے کے جو ہے انسانیت کی جان بچا سکتے ہیں۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو میڈیسن ایجنسی ہے انہوں نے خبر دی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک جو غذائی سپلیمنٹ ہے انسولوریم، ان کے نام سے بڑی رکلام دی جا رہی ہے کہ جناب اس کو آپ استعمال کریں، یہ آپ کی ڈائبٹیز جو ہے اس کو مستقل طور پہ ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل دعویٰ گمراہ کن اور جھوٹا ہے، اور اس قسم کے کسی بھی سپلیمنٹ کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اور نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ سویڈن میں فراڈ کرنے والے پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور ایک کسی خاص کمپنی کی جانب سے وہ آپ کو لنک بھیجتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں اس پہ کلک کریں اور یا کال کریں۔ تو حکام نے کہا جی کہ ایسے ہر قسم کے
میسج کو جسٹ اگنور کریں. اور جناب اگلی خبر جو ہے وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے ہے. یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ مزید کم ہو رہا ہے اور انفلیشن سویڈن کا کافی نیچے آ گیا ہے. اور یہاں پہ جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں ان میں مختلف بینکوں میں تھوڑا تھوڑا انٹرسٹ ریٹ کا فرق ہے. اسکاندیا بینک جو کہتے ہیں اس وقت سب سے کم جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے وہ 2.59 ہے اور بعض بینکوں کا 2.75 ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ جو سب سے کم ریشو والے پہ جائیں گے تو 1 ملین پہ آپ سال کے تقریباً 3,600 سے 4,000 کروڑ تک بچا سکتے ہیں. تو یہ تھا جناب آج کا جو ہے وہ سویڈن کا خبرنامہ. اس خبرنامے کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں.